ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد اعجاز چشتی صاحب. حافظ صاحب, آپ ایک ڈکیتی والا واقعہ سناتے ہوتے ہیں, آج آڈینس کو بھی سنا دیتے ہیں. جی یہ پرانی بات ہے, آئی تھنک کوئی آج سے کوئی 18-20 سال پہلے کی بات ہے. ہمارے علاقہ میں جہاں ہمارا گاؤں ہے نا, بالکل گاؤں کے ساتھ ہی دریا ہے, کشتی چلتی وہاں سے. ایک دفعہ والدہ صاحبہ میرے ساتھ تھیں. کون سا دریا لگتا ہے وہاں پہ؟ دریائے راوی. دریائے راوی. تو وہ دربار پیر صلاح الدین صاحب والی سائڈ پہ نا ایک کشتیاں 2-3 جگہ پہ چلتی ہیں. تو ہم لوگ نا رات کو, اتنی رات نہیں تھی, یعنی کہ مغرب کے ٹائم ہم سہیوال سے واپس آ رہے تھے. وہاں میری خالہ کی رہتی سہیوال. تو جب واپس آ رہے تھے تو ظاہر مغرب کا وقت ہو گیا. تو اس وقت تو یہ کافی جنگل ہوتا تھا نا, کشتیوں کے قریب دریا کا علاقہ کافی جنگل. تو ابھی تو بڑے رستے ہموار ہو گئے ہیں, بڑے معاملات اچھے ہو گئے ہیں. اس وقت جنگل تھا. تو جب ہم لوگ کشتی سے نیچے اترے, اور بھی کافی سارے سائیکلوں والے لوگ تھے. تو جب ہم بالکل وہ دریا کراس کیا, تھوڑا سا آگے گئے, تو وہاں وہ آگے جو لوٹنے والے چور ڈاکو آ گئے. انہوں نے پیچھے سے لائٹ لگائی, پھر رک جائیں, سبھی رک گئے وہاں پہ ظاہر ہے. تو سب کی انہوں نے تلاشی لینی شروع کر دی. کسی کے پاس پیسے تھے, موبائل تو بہت کم لوگوں کے پاس اس دور میں ہوتے تھے. جو بھی عورتوں سے وہ زیور لیا, جو بھی ان کے معاملات تھے وہ کرتے رہے. وہ بالکل جب ہمارے قریب آئے تو والد صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا آپ نے جو چیز بھی ہے, بائک بھی لیں تو وہ بھی دے دینی ہے. وہ جو زیور تھا نا, وہ والدہ نے ہاتھ میں پکڑ لیا, کہتے بھی میں ان کو دے دوں. وہ جو کان کے بندے وغیرہ تھے. تو پریشانی تو تھی ظاہر ہے, دہشت بھی اس وقت بہت ہوتی تھی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا. بلکہ میں یہ کہوں گا یہ دین کی برکت ہے. بالکل. میری والدہ محترمہ نے, میں نے زندگی میں دیکھا ہے, میری والدہ نے کبھی تہجد قضا نہیں کی. ماشاءاللہ. اور قرآن پاک کی اتنی تلاوت, شاید میں حافظ قرآن بھی ہوں, شاید میں بھی اتنی تلاوت نہیں کر سکتا تھا. اور نماز اور صوم و صلات کی بڑے پابند تھے. تو مجھے کہنے لگے بیٹا ہمارا تو حق حلال کا مال ہے, تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا, آپ پریشان نہ ہو. حق حلال کا مال کہیں نہیں جاتا. یہ ہم نے سنا ہے کہ جو رزق حلال ہے نا, یہ کبھی اس کو نقصان نہیں ہوتا. تو جب وہ ہمارے قریب آئے, وہ موٹر سائیکل تھی جن کی, ان سے وہ چابیاں نکال رہے تھے. جب بالکل وہ ہمارے قریب آئے تو مجھے اب بھی یاد ہے, وہ بالکل نیا ہمارا یاما موٹر سائیکل تھا, جو کشتی پہ آپ نے ساتھ سوار کیا ہوا تھا. وہ 2000 ماڈل, بالکل نیو ماڈل آیا وہ تھا, یامہا تھا موٹر سائیکل. تو جب بالکل قریب آیا تو جلدی سے گزر گئے. واللہ عالم ان کو خبر ہوگی یا مطلب کیا ان کے دل میں خیال آیا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ میری والدہ صاحبہ کی جو دعا ہے نا, وہ اللہ نے سن لی, وہ اسی ٹائم سن لی. یقین جانے کہ کسی نے کچھ نہیں کہا ہمیں. باقی وہ آگے جاتے رہے. تو انہوں نے وہ چابیاں نکال لیں, بولا کہ ہم فلاں جگہ پہ پھینک دیں گے, وہاں سے جا کر اٹھا لینا. اچھا. تو ظاہر ہے سارے لوگ کھڑے تھے. تو ہم سوچ رہے تھے کہ یار اللہ نے کتنا کرم کیا ہے کہ بالکل نئی بائک تھی, اور زیور بھی والدہ صاحبہ کے پاس. یقین جانے کہ اس نے, کسی نے بھی یہ بھی نہیں کہا کہ نکالیں آپ کے پاس کیا ہے. بس آئے ہیں, دیکھا ہے, جلدی سے آگے گزر گئے. تو میری والدہ صاحبہ فرمایا کرتی تھی کہ بیٹا جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو یہ دعا ضرور پڑھا کریں, یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث. اس کو آپ ایک معمول بنا لیں. تو آیت الکرسی کا بھی ذکر آتا ہے. لیکن یقین جانے اس دن جب میں نے دیکھا کہ جو اللہ والوں کا تقوی ہوتا ہے نا, وہ ان کا انوکھا ہی تقوی ہوتا ہے. بالکل ایسا. اچھا, جب انہوں نے چابیاں ساری شاپر میں ڈال کر کہا بھی فلاں جگہ پہ ہم پھینک دیں گے, وہاں سے آپ اٹھا لینا جا کر. تو ظاہر جب ایسا کوئی واقعہ آتا ہے تو دہشت بھی ہوتی ہے, ہر بندہ ڈرتا ہے کہ یار گھبرایا ہوا ہوتا ہے. کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ کوئی چند قدم آگے چلے. ابھی سوچ رہے تھے کون چابیاں وہاں اٹھانے جائے گا.
کہ پھر نہ آگے سے کوئی مل جائے. کوئی مل نہ جائے، خدا نخواستہ کسی کو جانی نقصان نہ ہو جائے. لیکن وہ کافی ٹائم کے بعد کچھ لوگوں نے ہمت کی اور وہ چابی وہاں سے اٹھا کر لے آئے. تو ہم نے بائک اسٹارٹ کر لی. سوچا بھی میں یار، نے سنا ہے وہاں پہ کوئی مکینک بھی موجود تھا جس نے تارے میرے خیال کاٹ جی کے وہ بالکل موٹر اصل سائیکل میں ایسا تھا کہ چابیاں تو کسی کے پاس تھیں ہی نہیں. نہیں. وہ ایک مکینک تھا، اس نے وہ کچھ جگاڑ لگایا، جیسے وہ مکینک اس نے کو ڈائریکٹ کیا تاروں کو یا کیا کیسے جوڑا، ایک بائک انہوں نے سٹارٹ کر لیا. اس بائک پہ وہ گئے، وہ چابیاں اٹھا کر لے آئے. تو اصل میں سچی بات ہے، معاملہ وہی ہے کہ جب رزق کی حلال ہونا، رزق کی حلال میں بڑی برکت ہے، وہ آپ کو کوئی چھین نہیں سکتا. وہ آپ کا کہیں بھی نہیں جاتا. میں نے ایک بزرگ سے ایک واقعہ سنا تھا کہ وہ ملک شام میں تجارت کے لیے جاتے تھے. اچھا. تو جب وہ قافلہ جنگل سے پہاڑوں سے گزرا تو آگے سے وہی جیسے ہمارے ساتھ جو سین ہوا ہے، وہ ڈاکوؤں نے وہ اس وقت گھوڑے اونٹ ہوتے تھے، لوگ تجارت کے لیے سامان لے کر جاتے تھے. وہ جب انہوں نے وہ روکا قافلے والوں کو، لوٹنا شروع کر دیا. جب وہ کچاوا اٹھاتے اونٹ سے تو ان کی آنکھوں کا نور چلا جاتا. اچھا. جب واپس رکھتے تو نور واپس آ جاتا. پوری رات ان کا یہی سسٹم رہا. جب تہجد کا وقت ہوا نا، تو جو ان چوروں ڈاکوؤں کا سردار تھا نا، تو اس نے کہا بھی اس قافلے کا سردار کون ہے؟ تو انہوں نے کہا بھی فلاں ہمارا سردار ہے. جب انہوں نے پوچھا کہ یار تو یہ تو بتا، ابھی مجھے اتنے سال ہو گئے، میں یہی کام کرتا ہوں ہاں. اور قافلے لوٹتا ہوں، لیکن آج عجیب دیکھا ہے میں نے، کیفیت منظر دیکھا ہے کہ پردہ ہٹاتا ہوں اونٹ کا مال چھیننے کے لیے تو آنکھوں کا نور چلا جاتا ہے. اچھا. یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کچھ پڑھتے ہو، کچھ پھونک مارتے ہو کہ؟ میں نے کہا بھائی نہیں، میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، اپنے مال کا عشر دیتا ہے نا، اس کا مال کبھی نقصان نہیں ہو سکتا. بالکل. اس نے کہا میں نے اپنے مال کو پاکیزہ رکھا ہوا ہے، اسی وجہ سے کبھی میرے مال کا نقصان نہیں ہوا. تو وہ جو ڈاکو تھا نا، اس نے کہا یار تیرا اتنا تقویٰ ہے، مجھے بھی اس نبی کے پاس لے چل جس نبی نے تجھے دین کی دولت دی ہے. اصل میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو رزق حلال ہے نا، اس میں بڑی برکت بھی ہے، اس میں بڑی برکت، اور وہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا. ہاں صاحب، اسی وجہ سے کہتے ہیں دریائے راوی نہ کوئی آوی نہ کوئی جاوی. ابھی تو خیر بڑے زبردست پل بن گئے ہیں، رستے بن گئے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ دیکھیں برا وقت سے اللہ بچائے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ کسی کے نہیں ہوتے. بالکل ایسا ہی. اللہ تعالیٰ سب کو ان ظالموں سے بچائے اور اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. اللہ کے پیارے حبیب نے جو ہمیں دین دیا ہے نا، لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ سب دینوں کا سردار دین ہے. بالکل ایسا ہی. اور ہمیشہ رزق کے حلال میں ہی برکت ہے. وہ جیسے آپ نے بھی سنا ہوگا، ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ باپ بیٹا دونوں جا رہے تھے نا، تو ایک مقام گزرے جگہ سے، تو کہا بیٹا وہ دیکھ رہے ہیں وہاں فلاں جگہ پہ لائٹ جل رہی ہے. اس نے کہتے اس مکان کو میں نے 10 دفعہ لوٹا ہے. کہتے اچھا آپ نے 10 دفعہ اس کو لوٹا ہے؟ کہتے بابا دیوا تو پھر بھی ان کا ہی جل رہا ہے نا، لائٹ تو پھر بھی نہیں چل رہی ہے. آپ کا کچھ نہیں بنا، لائٹ بھی ہماری تو آج تک نہیں چلی، لیکن ان کا دیوا پھر بھی جل رہا ہے. بالکل ایسا ہی. مطلب کوئی لوٹ کر جو ہے وہ کوئی کوٹھیاں بنگلے یا زندگی آسان نہیں ہوتی.